کہتے ہیں 100 سونار کی اور 1 لوہار کی۔ سونار سارا دن ٹک ٹک کرتا ہے، لوہار ایک ہی ضرب لگاتا ہے اور کام پورا کر دیتا ہے۔ تو میں نے آپ کو سونار والی نہیں سنانی، لوہار والی سنانی، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ لوہار والی کتنی ہوتی ہے؟ بولو سارے جی۔ تو ایک بات ایک وقت میں کہنا سمجھانا آسان ہوتا ہے، لیکن آپ توجہ سے سن لیں گے تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ بڑا مسئلہ، بلکہ کئی مسئلے حل ہو جائیں گے اور کئی فتنوں کا دروازہ اس اصول کو سمجھ کر انشاءاللہ بند ہو جائے گا۔ ایک بات اکثر لوگوں کی زبان سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ اگر بات اچھی ہے، صحیح ہے، دین کی ہے تو ہم وہ بات لے لیں گے، کہنے والا کوئی بھی ہو۔ اس لیے کہ ہمیں آم کھانے سے غرض ہے، ہمیں پیڑوں سے غرض۔ جس نے آم کھانے ہیں وہ آم کھائے گا، وہ درختوں کی ضد نہیں کرے گا کہ فلاں درخت سے کھاؤں گا اور فلاں سے نہیں کھاؤں گا۔ اسی طرح ہم نے دین کی خیر کی بات لینی ہے، وہ جس سے بھی ملے ہم کیا کر لیں گے؟ بولو جی۔ وہ بات مولوی صاحب کہیں تب لے لیں گے، ڈاکٹر صاحب کہیں تب لے لیں گے، پروفیسر صاحب کہیں تب لے لیں گے، انجینئر صاحب کہیں تب لے لیں گے۔ ہے توجہ آپ کی؟ وہ بات ہمیں یوٹیوب کہے، فیس بک کہے، سوشل میڈیا کہے یا بابا گوگل کہے، ہم نے اچھی بات لینی ہے، جس سے بھی ملے گی ہم کیا کر لیں گے جی؟ بولو۔ بظاہر یہ بات بڑی خوشنما لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، لیکن یہ اصول بڑا خطرناک اور گمراہ کن اصول ہے، اور شریعت کے مزاج سے یہ اصول موافقت نہیں رکھتا۔ پھر دیکھو کیا کہہ رہا ہے، توجہ رکھنا۔ پہلے دیکھو، ذرا بول دیں میرے ساتھ، پہلے دیکھو کہنے والا کون ہے، پھر دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ شریعت کہتی ہے یہ بعد میں دیکھو کیا کہہ رہا ہے، پہلے دیکھو کون کہہ رہا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے بھائی؟ اب یہ اصول میں نے جیب سے نہیں بیان کیا، شریعت نے بتایا۔ پہلے میں 1-2 دلیلیں دیتا ہوں، پھر میں اگلے مدعے کی طرف آتا ہوں۔ دلیل سنو، شریعت کا یہ اصول میں نے کہاں سے مستنبط کیا ہے۔ عام فہم دلیل ہے، آپ نے سنا ہے، توجہ رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اپنی قوم، قبیلہ، خیش، اقارب سب کو جمع کیا، اور فران کی چوٹی پر جب حضور کھڑے ہوئے تو اپنی قوم سے حضور نے خطاب کیا۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا۔ اب مجھے بتائیے، اس قوم کے سامنے اس خطاب پہ پہلے اللہ کے نبی نے اپنی ذات کو پیش کیا یا بات کو پیش کیا؟ ذرا سارے بول دیں۔ ذات کو پیش کیا، اور کیا فرمایا؟ لبثت فیکم عمرا، میری عمر کا ایک بڑا حصہ تمہارے درمیان گزرا ہے۔ میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی، میری زندگی کے لیل و نہار، میری زندگی کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے ہے۔ میری کتاب زندگی کے کسی صفحے کی کسی سطر پر اگر کسی میں ہمت ہے تو لائے انگلی رکھے۔ سب نے بیک زبان کہا تھا، یا رسول اللہ، آپ سچوں کے سردار، آپ امین، آپ سے زیادہ سچا نہ مانے جنا نہ اس دھرتی پر ہم نے دیکھا۔ ہمیں آپ کی ذات پر مکمل یقین ہے، اعتماد ہے، بھروسہ ہے۔ یہ سب نے جب مانا تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، جب میری ذات کو اتنا اتھنٹک اور مسلم مانتے ہو تو پھر مان جاؤ، جو بات کہنے لگا ہوں اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ تو پہلے ذات کو منوایا، پھر اپنی، سارے بولو بھائی، بات کو منوایا۔ پتہ چلا پہلے دیکھو کہنے والا کون ہے، پھر دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ آپ دنیا کے معاملے میں تو بڑے سنجیدہ ہیں، مجھے بتاؤ بھائی،
دنیا میں اگر آپ کو نزلے زکام کی دوا لینی پڑے، آپ باہر روڈ پہ نکلے، ریڑھی پر، ٹھیلے پر، ٹھیے پر کوئی بندہ خوبصورت پیکنگ میں رکھ کر دوائیاں بیچ رہا ہو، لے لو گے؟ سارے بولو بھائی، اب لگاؤ نا اپنا اصول کہ ہمیں دوائی سے غرض ہے، دوائی لے لیں گے جس سے بھی ہو، جو بھی ہو، ہم نے تو دوا کھانی ہے۔ زید دے دے، امر دے دے، بکر دے دے، کاما دے، گھسیٹا دے، ہم نے تو دوائی کھانی ہے نا، دوائی لے لیں گے کیا؟ نہیں، وہاں کیا اصول اپنائیں گے کہ پہلے دیکھیں گے دوا دینے والا کون ہے۔ اگر مستند ڈاکٹر، مستند طبیب ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے دوا بھی لے لیں گے، اور اگر دینے والے کا نہیں پتا تو دوائی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بابا نیم حکیم سے دوا نہیں لیتے تو نیم ملا سے دین کیسے لے لیتے؟ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ نیم حکیم سے دوا نہیں لیتے، نیم ملا سے دین کیسے لے لیتے ہو؟ دونوں باتوں میں استناد کو اور اس کی جو ہے وہ حیثیت کو دیکھنا چاہیے کہ پہلے دیکھو کہنے والا کون ہے۔ دوسری دلیل عرض کرتا ہوں، آپ نے سنا ہے واقعہ علماء کی زبان سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے، جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور حضور کا معجزہ تھا۔ اب یہ حضور بیداری میں اپنے جسم مبارک کے ساتھ اس معراج کے سفر کو کر کے جب واپس پہنچے تو یہ ایک انوکھا سفر تھا۔ اس سفر کی کارگزاری اپنے صحابہ کو حضور نے سنائی۔ سارے صحابہ مسجد میں جمع تھے اور انہی صحابہ میں ابو جہل اینڈ کمپنی بھی موجود تھی، وہ بھی بیٹھا تھا بیچ میں۔ اللہ کے نبی نے بتایا، میں راتوں رات ام ہانی کے گھر سے اٹھا، بیت المقدس پہنچا، انبیاء کی امامت کی، ساتوں آسمان کی سیر کی، اللہ سے ملاقات کی، جنت دوزخ کی سیر کی، اور یہ سارا سفر کر کے میں اتنی جلدی واپس آیا کہ جس بستر سے میں اٹھ کے گیا تھا وہ بستر ابھی تک میرے وجود کی حرارت سے گرم تھا کہ میں واپس پہنچ چکا تھا۔ اتنی جلدی میں واپس آ گیا۔ اب صحابہ بھی سن رہے ہیں، ابو جہل بھی سن رہا ہے۔ بظاہر یہ بات عقل تسلیم کرتی ہے؟ سارے بولو بھائی، کبھی بھی تسلیم، اولاً تو ایک وجود کا اوپر اٹھ جانا ہی عقل تسلیم نہیں کرتی۔ زمین میں اللہ نے کشش ثقل رکھی ہے، پھر ہر بندے پر اللہ نے 280 من ہوا کا دباؤ رکھا ہے، زمین کھینچتی ہے، آپ دن کا بھی اوپر پھینکو وہ فوراً زمین پہ آئے گا۔ ایسا کیسے ممکن ہے ایک پورا فزیکل جسم اور باڈی نیچے سے اوپر کی جانب اور اتنا اوپر چلی جائے کہ ساتوں آسمان عبور کر جائے؟ عقل کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اب ابو جہل عقل کا غلام تھا۔ ابو جہل نے جب یہ بات سنی، ابو جہل دل میں بڑا خوش ہوا، کہنے لگا، لو بھائی، میں تو موقع ڈھونڈتا تھا اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ بدنام کرنے کا، آج بڑا اچھا موقع ہاتھ آ گیا۔ کوئی بندہ اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا، عجیب بات کر رہے ہیں، لہذا مجھے پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملے گا۔ ابو بکر یہ بات سن کر اس محفل سے اٹھا، اب توجہ کرنا ذرا، اس محفل سے اٹھا، پروپیگنڈے کی نیت سے باہر نکلا اور مکہ کے پہلے چوک پر پہنچا تو ابو جہل کی ابو بکر سے ملاقات ہو گئی۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ ابو جہل کی کس سے ملاقات ہوئی؟ ابو بکر سے ملاقات ہوئی۔ اب الفاظ سننا، ابو جہل نے ابو بکر سے کہا، ابو بکر تیرا کیا خیال ہے اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے میں راتوں رات مکہ سے بیت المقدس، وہاں سے ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، رب کی ملاقات، جنت دوزخ کی سیر اور آنن فانن واپس بھی آ گیا، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کیا تیری عقل مان لے گی؟ کیا اس کو تو تسلیم کر لے گا؟ قربان جاؤں ابو بکر صدیق پر، کیا اللہ نے عقل سلیم عطا کی تھی؟ کیا اللہ نے فطرت سلیمہ سے نوازا تھا؟ ابو بکر کا جواب سنو اور ایمان تازہ کرو۔ ابو بکر نے کہا، واقعے کی ڈیٹیل میں بعد میں جائیں گے، واقعے کی تفصیل میں بعد میں جائیں گے، پہلے بتا کہنے والا کون ہے؟ پہلے بتا یہ دعویٰ کرنے والا
کون ہے؟ تو ابو جہل نے کہا تیرے یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ تو ابو بکر کہنے لگا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ صدیق اکبر کی جان ہے، اوپر کا آسمان نیچے، نیچے کا آسمان اوپر جا سکتا ہے، سورج اپنی جگہ بدل کر دوسری جگہ سے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن جس محمد نے یہ بات کی ہے ابو بکر کو اپنی ذات پر اتنا یقین نہیں جتنا محمد کی بات پر یقین ہے۔ اس دوسری دلیل سے بھی اصول سمجھ آیا، ذات مسلم تو بات مسلم، ذات کا پتہ نہیں تو بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے دین کے معاملے میں، دنیا میں بھی لیکن دین کے معاملے میں خاص طور پر پہلے یہ دیکھو کہ کہنے والا، سارے بولو بھائی، کون ہے، پھر دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ کہنے والے کی ذات کا پتہ چلے گا تو بات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر کسی کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایرا غیرہ جو آتا ہے ہم اس سے دین لینا شروع کر دیتے ہیں، اور جا کر وہ کسی کھڈے میں پھینکتا ہے، پھر ایک ہی سانس میں سب کو گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہمارا انتخاب غلط ہے، ہمارا معیار غلط ہے۔ ہم نے کیا معیار بنایا؟ اب ایک اور پہلو عرض کرتا ہوں، توجہ سے سننا، مسئلہ مزید واضح ہو جائے گا۔ ایک اور پہلو یہ عرض کرتا ہوں، خاص کر نوجوان جو پڑھے لکھے لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا نظریاتی اور فکری طور پر آئے دن انہیں ڈستا چلا جاتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ میرے پاس اکثر کالج یونیورسٹی کے نوجوان آتے ہیں اور آئے دن آ کر کوئی ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں، فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے، فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے، فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا تمہیں کس کیڑے نے تنگ کیا کہ تم دین سیکھنے کے لیے یوٹیوب کا استعمال کرو، دین سیکھنے کے لیے فیس بک کا استعمال کرو؟ بابا نزلہ زکام بھی ہو جائے نا تم مستند ڈاکٹر کے پاس چل کے جاتے ہو، کبھی یوٹیوب کھول کر، کبھی فیس بک اور گوگل کھول کر تم نے نزلے زکام کے نسخے نہیں تلاش کیے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے قرآن کی اہمیت تمہاری نظر میں نزلے زکام اور کھانسی جتنی بھی نہیں کہ نزلے زکام کے لیے تم مستند جگہ کا انتخاب کرو، اور قرآن سیکھنے کی باری آئے تم گوگل کھول کے بیٹھ جاؤ کہ میں براہ راست وہاں سے اسٹڈی کر رہا ہوں، وہاں سے مطالعہ کر رہا ہوں۔ یہ فتنہ ہے بہت بڑا اس دور کا۔ اب سمجھیے، میں ایک اور اینگل سے اس کو سمجھاتا ہوں، بات واضح ہو جائے گی کہ فتنوں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ میں نے ایک جگہ گفتگو کی، میں نے کہا بابا دین سیکھنے کے لیے علماء کے پاس آنا پڑے گا، دین سمجھنے کے لیے مدرسوں کا رخ کرنا پڑے گا۔ مدرسے میں عالم کے بغیر، استاد کے بغیر دین کبھی بھی سمجھ میں آنے والا، اچھی آواز سے بولو بھائی۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے مجھے سوال کیا، کہنے لگے مولانا میں نے تو سن رکھا تھا مولوی دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے، آج تو میں نے دیکھ بھی لیا۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہنے لگا جی ٹھیکیداری اسی کو کہتے ہیں، آپ کہتے ہو دین سیکھنا ہے مولوی صاحب کے پاس، ترجمہ پڑھنا ہے مولوی صاحب کے پاس، قرآن کی تفسیر پڑھنی ہے مولوی صاحب کے پاس، دین کا فتویٰ لینا ہے مولوی صاحب کے پاس، درس قرآن دینا ہے مولوی صاحب کے پاس۔ کیوں؟ قرآن تو سب کے لیے ہے نا، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو کیا بنایا؟ آسان بنایا۔ تو قرآن تو آلریڈی آسان ہے، پھر اب تو اور آسانی ہو گئی، ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ ملے گا، پنجابی میں، پشتو میں، انگلش میں، فارسی میں، ہر زبان میں ترجمہ ملے گا۔ بابا ترجمہ اٹھاؤ، پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن تو سب کے لیے آسان۔ جب قرآن سب کے لیے آسان ہے پھر مولوی صاحب کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ پھر مولوی صاحب کو فالو کرنے کی کیا ضرورت؟ اصل میں مولویوں کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، انہوں نے اپنی روزی روٹی کے چکر میں قوم ساری کو اپنے پیچھے لگایا اور خود ٹھیکیدار بن کر بیٹھ گئے۔ میرے بغیر قرآن کو نہیں سمجھنا، میرے بغیر دین کو نہیں سمجھنا۔ یہ مولوی کب سے ٹھیکیدار بن گئے بابا؟ یہ سوال کیا، اکثر لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں۔ اب یہ میں غلط فہمی دور کرتا ہوں دلیل کی بنیاد پر۔ یاد رکھو، میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی مولوی دین کا ٹھیکیدار، اونچی آواز سے بولو بھائی، جملے میرے سننا، مولوی دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں لیکن چوکیدار ضرور ہیں۔ مولوی دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں لیکن چوکیدار ضرور ہیں۔ عام بندے میں اور چوکیدار میں کیا فرق ہے؟ توجہ کرنا، عام بندے میں اور چوکیدار میں کیا فرق ہے؟ عام بندہ صرف گٹھڑی سنبھالتا ہے اور چوکیدار صرف گٹھڑی نہیں سنبھالتا، چور کا تعاقب بھی کرتا ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ عام بندہ صرف کیا کرتا ہے؟ گٹھڑی سنبھالتا ہے، اور چوکیدار صرف گٹھڑی نہیں سنبھالتا، چور کبھی کیا کرتا ہے؟ تعاقب
تعاقب کرتا ہے، چور کا بھی پیچھا کرتا ہے، چور کا چہرہ بھی بے نقاب کرتا ہے تاکہ آئندہ کسی کو جرأت نہ ہو۔ علماء دین کے کیا ہیں؟ بولو بولو یار، سارے چوکیدار ہیں۔ جب بھی کسی نے پیغمبر کی شریعت پر نقب لگانے کی کوشش کی، یہ علماء کھڑے ہوئے، قوم کا ایمان بچایا ہے۔ اللہ کی قسم یہ علماء نہ ہوتے، آج ہم مسجد مدرسے میں نہیں، کسی مندر اور گردوارے میں بیٹھے ہوتے، کبھی کلمے اور نماز کی توفیق نہ ملتی۔ یہ ان چوکیداروں کی محنت ہے، پیغمبر کی شریعت اور قرآن کو آج بھی انہوں نے اسی حالت میں باقی رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا ٹھیکیدار نہیں ہے، کیا ہے؟ بولو بھائی، چوکیدار۔ اب سمجھنا ذرا اگلی بات کو۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بھی درس قرآن دے سکتے ہیں، پروفیسر صاحب بھی دین لوگوں کو سکھا سکتے ہیں، انجینئر صاحب بھی دین کے کام میں ٹانگ اڑا سکتے ہیں، مگر 3 شرطوں کے ساتھ۔ کتنی؟ سارے بولو کتنی؟ 3 شرطوں کے ساتھ۔ توجہ، اب میں اس کو ایک اور اینگل پہ لے کے جا رہا ہوں تاکہ بات اور کھل جائے۔ میں نے کہا بابا، جو سوال تم نے ہم سے کیا، یہ سوال کبھی ڈاکٹر سے بھی کیا؟ ڈاکٹر صاحب، آپ نے پوری قوم کو اپنے پیچھے کیوں لگایا؟ جو نسخہ آپ لکھتے ہیں میں بھی تو لکھ سکتا ہوں، جو بک آپ کی ٹیبل پہ پڑی ہے وہ بک میری الماری میں بھی موجود ہے، جس کتاب کو پڑھ کر آپ مریضوں کا علاج کرتے ہیں وہ کتاب میں بھی پڑھ سکتا ہوں، مجھے انگریزی بڑی اچھی آتی ہے، وہ MBBS کی بک میرے کمرے میں موجود ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ نسخہ آپ کو لکھنے کا اختیار ہے، مجھے کیوں نہیں؟ آپ MBBS کے ٹھیکیدار ہیں۔ سوال بنتا نہیں بنتا؟ وکیل صاحب، جو قانون کی تھیوریاں پڑھ کر آپ مقدمہ لڑتے ہیں، تو پاکستان کا قانون تو ہر پاکستانی کا حق ہے، ہر پاکستانی کا رائٹ ہے، تو جناب جس قانون کو آپ پڑھ کر لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں، اسی قانون کو میں بھی کیا کر سکتا ہوں؟ پڑھ سکتا ہوں۔ میں نے بھی جناب لا کی کتابیں خرید رکھی ہیں، میں وہ کتابیں پڑھتا ہوں، میں بھی لوگوں کے مقدمے کے چہرے میں جا کے لڑنا شروع کر دیتا ہوں۔ وکیل کہتا ہے نہیں آپ نہیں لڑ سکتے، میں وکیل کو کہتا ہوں کیوں؟ آپ قانون کے ٹھیکیدار ہیں۔ سوال بنتا نہیں بنتا؟ جو سوال مولوی پہ ہوا وہی سوال ڈاکٹر پہ کرو نا، وہی سوال انجینئر پہ کرو نا، وہی سوال وکیل پہ کرو نا، لیکن وہاں تم نہیں کرو گے، تمہیں ساری تکلیف مولوی سے ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ وہاں تم یہ سوال نہیں کرو گے، حالانکہ انہوں نے بھی تو قوم کو، ڈاکٹر بھی کہے گا خود نسخہ نہیں لکھنا، خود گولی نہیں کھانا، خود ٹیکا نہیں لگوانا، مجھ سے لگواؤ۔ کہو نا ڈاکٹر کو، کیوں؟ تمہاری روزی روٹی کا مسئلہ ہے، اس لیے قوم کو تم نے پیچھے لگایا۔ میں کیوں نہیں کر سکتا تمہارے والا کام؟ وکیل صاحب، میں کیوں نہیں کر سکتا تمہارے والا کام؟ تمہاری روزی روٹی کا چکر ہے، اس لیے تم نے قوم کو پیچھے لگایا۔ یہ سوال آج تک ان طبقوں کے بارے میں کیوں نہیں اٹھایا؟ میرے مولوی کے بارے میں کیوں اٹھایا؟ سوال بنتا نہیں بنتا؟ ماشاءاللہ ہمارے حضرت اسرم مکمل کر توجہ ہے نہیں سب؟ تو میں نے کہا یہ سوال تم نے ان سے نہیں کیا، مولوی سے کیا، پتہ چلا دال میں کچھ کالا کالا، بولو بھائی ہے، تمہیں مسئلے سے پرابلم نہیں، تمہیں مولوی سے کیا ہے؟ پرابلم۔ مسئلے سے پرابلم ہوتا تو یہ سوال تم وہاں بھی اٹھاتے۔ اب توجہ، میں بات سمیٹ رہا ہوں۔ میں نے کہا جناب ڈاکٹر صاحب بھی درس قرآن دے سکتے، انجینئر صاحب بھی لوگوں کو دین کی رہنمائی کر سکتے، وکیل صاحب بھی یہ باتیں لوگوں کو بتا سکتے۔ کتنی شرطوں کے ساتھ؟ 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط میں نے کہا جناب پہلی شرط ہر طبقے میں یہ مسلم ہے، مانی جاتی ہے۔ وکیل کے لیے 3 شرطیں آپ مانیں گے، ہر بندہ لا کی بحث کر سکتا ہے، ہر بندہ مقدمہ عدالت کے کٹہرے میں لڑ سکتا ہے 3 شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1، اس نے باقاعدہ کسی لا کے کالج میں پڑھا ہو۔ نمبر 2، اس کے پاس باقاعدہ لا کی ڈگری ہو۔ نمبر 3، اس نے ہوم پریکٹس کی ہو، ماہر وکلاء کا اعتماد اسے حاصل ہو۔ یہ 3 شرطیں اگر پائی جائیں تو ہر بندہ عدالت میں مقدمہ لڑ سکتا ہے۔ ڈاکٹر میں بھی یہی شرطیں ہیں، ہر بندہ نسخہ لکھ سکتا ہے، ہر بندہ علاج کر سکتا ہے۔ کتنی شرطیں؟ 3۔ نمبر 1، اس نے باقاعدہ میڈیکل
کالج میں میڈیکل کالج کی تعلیم حاصل کی ہو، نمبر 2 اس کے پاس MBBS کی ڈگری ہو، نمبر 3 اس نے ہاؤس جاب کیا ہو اور ماہر ڈاکٹروں کا اسے کیا ہو، اعتماد حاصل ہو. یہ 3 شرطیں پائی جائیں، ہر بندہ کیا کر سکتا ہے، علاج کر سکتا ہے. میں نے کہا بالکل اسی طرح ہر بندہ درس قرآن دے سکتا ہے، ہر بندہ قرآن کا ترجمہ پڑھا سکتا ہے، ہر بندہ دین کا مسئلہ بتا سکتا ہے. کتنی شرطوں کے ساتھ؟ 3 شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط اس نے باقاعدہ درس نظامی کی تعلیم دینی مدرسے میں حاصل کی ہو، نمبر 2 اس کے پاس کسی مستند مدرسے کی کیا ہو، سند اور ڈگری ہو، نمبر 3 وقت کے جید علماء کا اسے اعتماد حاصل ہو. تو ہر بندہ دین کی تبلیغ بھی کر سکتا ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ میں نے کہا بابا تم نے ڈاکٹر میں وہ 3 شرطیں دیکھی، 3 شرطوں میں سے ایک شرط بھی شارٹ ہوئی، تم نے اس ڈاکٹر سے دوائی کبھی نہیں لی. تم نے وکیل میں یہ 3 شرطیں دیکھی، ایک شرط کی بھی کمی ہوئی، تم نے کبھی بھی اپنا مقدمہ وکیل کے حوالے نہیں کیا. اللہ کا قرآن اتنا مظلوم، اللہ کا دین اتنا مظلوم کہ تم نے 3 میں سے ایک شرط دیکھنا بھی گوارا نہ کیا. جو ایرا غیرا نتھو کھیرا اٹھتا ہے، آج ایک کیمرہ سامنے لگاتا ہے، کمرے کو کنڈی لگاتا ہے اور مائک لے کر جو منہ میں آیا اس نے اور فر بکا اور قوم نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. اب شریعت کے نظر میں یہ 3 شرطیں بنتی یا نہیں بنتی؟ باقاعدہ توجہ، باقاعدہ دینی مدرسے میں پڑھا ہو، باقاعدہ اس کے پاس سند اور ڈگری ہو، باقاعدہ جید علماء کا اسے کیا حاصل ہو، اعتماد. تو اس سے 3 سیکھو. لیکن عوام کا معیار کیا ہے؟ عوام کے ہاں یہ 3 معیار نہیں ہے، عوام نے اپنا معیار بنایا. عوام کہتی ہے وہ شخص بڑا عالم ہے جس کے YouTube پر فالوور بہت زیادہ ہوں. کیوں حضرت؟ عوام کی نظر میں وہ بہت بڑا عالم ہے جس کے YouTube پر فالوور بہت زیادہ ہوں، جس کو کمنٹس بڑے ملتے ہوں، جس کو لائک بڑے ملتے ہوں. تو ہم سے پوچھو نا، آج کل پڑھے لکھے نوجوان، وہ جی فلاں بندہ بہت بڑا عالم ہے. بڑا عالم ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس کی فین فالوئنگ بہت ہے، اس کی ایک ویڈیو ملین میں جاتی ہے، اس لیے وہ بہت بڑا عالم ہے. میں نے کہا بابا یہ ملین میں ویورشپ کا ملنا اگر کسی کے مستند ہونے کی دلیل ہوتی تو یہ فین فالوئنگ اور یہ ویورشپ تو کنجروں کی بھی بہت ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ فاحشہ اور بدکار لوگوں کی بھی. ہمارے ملک کا تو بابا آدم نرالا ہے نا. ہمارے ملک میں جو جتنا بکواسی ہوگا، جو جتنا گالیاں بکے گا، جو جتنا ننگے پن کا مظاہرہ کرے گا، جو جتنا بک بک اور بےہودگی دکھائے گا، اس کی فین فالوئنگ. اچھی آواز سے بولو یار. بھئی عالم پاکستان نہیں، عالم اسلام کی عظیم ترین ہستی شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی، جن کے علم کو حرمین کے ائمہ سمیت دنیا کے بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے محدثین جن کے علم کو سیلوٹ کرتے ہیں اور ان کی گردنیں ان کے سامنے جھک جاتی ہیں. اتنا بڑا صاحب علم آدمی YouTube کھولو، مفتی تقی صاحب کے بیانات کو سرچ کرو، چند ہزار سے زیادہ ویورشپ. اتنا بڑا صاحب علم جو ہزاروں لاکھوں علماء کا شیخ ہے، وہ اتنا بڑا صاحب علم اور چند لوگ اس کے بیان کو سننے والے. اس کے مد مقابل جس شخص نے مدرسے کی شکل نہیں دیکھی، ہے ذات کا پلمبر، اور اس کی ویڈیو ملین میں. نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ قیامت کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ میں آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. توجہ کرنا، ہمارے پنڈی میں ایک اکیڈمی کھلی، اس اکیڈمی کے باہر بورڈ لگا، اکیڈمی کے باہر بورڈ لکھا ہوا تھا اسلامک ریسرچ اکیڈمی. اس دور کا ایک بڑا فتنہ ریسرچ کا بھی ہے. بولو کس کا؟ ریسرچ کا. وہ بڑا فتنہ کیسے ہے؟ دیکھو بابا، یہ ریسرچ کیا بلا ہے؟ انگریزی زبان کا لفظ ہے. انگریزی میں ہم بولتے ہیں ایک ہے چیک، ایک ہے ری چیک، ایک ہے سرچ، ایک ہے ریسرچ. بابا چیکنگ ہوتی ہے، ری چیکنگ کی باری کب آتی ہے؟ جب چیکنگ میں کیا ہو جائے، کمی ہو جائے، شک آ جائے. ہم کہتے ہیں دوبارہ ری چیک کرو. پڑھے لکھے بندے ہو، مجھے بتاؤ یہ ری چیک کون سی اتھارٹی کرتی ہے؟ چیک کرنے والی اتھارٹی سے سینئر یا جونیئر؟ اونچی آواز سے بولو. کبھی بھی جونیئر نے سینئر کی غلطی پکڑی؟ ایسا ہو نہیں سکتا. بابا سینئر اتھارٹی جونیئر کی غلطی پکڑے گی. ہاں جناب، لوگ آج 14ویں صدی میں کہتے ہیں ریسرچ. بابا سرچ تو نبی کے صحابہ نے کی، سرچ تو محدثین نے کی، سرچ تو فقہاء نے کی، سرچ تو وہ کر کے چلے گئے. تم 14 صدیوں بعد اٹھے ہو، 4 اردو کی کتابیں پڑھ کے تم نے کہا ہم نے ریسرچ کرنی شروع کر دی. تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ ابو حنیفہ کی سرچ غلط تھی، میں غلطی پکڑ رہا ہوں. بخاری کی سرچ غلط تھی، میں ریسرچ کر رہا ہوں. بولو یہ جہالت کی
کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ بغیر ریسرچ نہیں. اسلام پہ سرچ بہت ہو چکی ہے، اب اس پر سرچ کی ضرورت نہیں، عمل کی ضرورت ہے. عمل کرنے والا کوئی نہیں. جس کو دیکھو وہ ریسرچ کا جناب جو ہے وہ ایک پنڈورا باکس کھول کے بیٹھا ہوا ہے. تماشا، میں اکیڈمی کے اندر گیا، مجھے اس پروگرام میں بلایا گیا، مجھ سے پہلے ایک پروفیسر صاحب تقریر کر رہے اور وہ جملہ کیا بول رہے؟ پروفیسر صاحب فرما رہے تھے، اب دیکھو بات کیسی زبردست، سورہ کبرے میں لائے، لوگوں کو بے وقوف بنایا. لوگوں کو کیا کہہ رہے؟ کہنے کے لیے دیکھو اللہ قرآن میں کہتا ہے تبیان لکل شیء، اللہ نے قرآن میں ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا. اللہ نے قرآن میں ہر چیز جب بیان کر دی تو کہنے لگے لوگوں میں تمہیں بتاؤں ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود، قرآن میرے گھر میں موجود، مجھے کسی مولوی کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ توجہ رکھنا، ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود اور قرآن میرے گھر میں موجود، مجھے کسی مولوی کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ اب مولویوں سے نام چھڑاؤ، گھر بیٹھو، خود اسٹڈی کرو، خود ترجمہ سمجھو. لوگوں نے بڑی واہ واہ کی، بڑا اپریشیٹ کیا، یہ بڑی دور کی کوڑی لائے ہیں. میری باری آئی، میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ نے یہ جو منطق پیش کی ایک میں بھی پیش کرتا ہوں، ذرا سراہنا سارے. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا ہر بیماری کی دوا میڈیکل سٹور میں موجود، میڈیکل سٹور میرے گھر میں موجود، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ نہیں سمجھ آیا میرے؟ ہر بیماری کی دوا میڈیکل سٹور میں موجود اور میڈیکل سٹور میرے کمرے میں موجود، مجھے ڈاکٹر کی کیا ضرورت؟ جان چھوڑاؤ ڈاکٹروں سے، ایسی فیسیں لیتے ہیں، نخرے کرتے ہیں، گھر بیٹھو خود علاج کر لو. کیا خیال ہے قبول ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے بھائی دوائیوں سے آپ کا کمرہ بھرا پڑا ہو، کون سی دوا کب کتنی لینی ہے یہ کون بتائے گا؟ ڈاکٹر بتائے گا. میں نے کہا قرآن و حدیث سے تیری الماریاں بھری پڑی ہوں، شریعت میں احکام و عقائد و مسائل کون بتائے گا؟ یہ مولوی کے بغیر کوئی نہیں بتا سکتا. مسئلہ سمجھ آیا نہیں آیا؟ اس لیے یہ ذہن بناؤ کہ پہلے دیکھو کہنے والا، پھر دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اگر مستند ہے، دین مدرسے میں پڑھا، ڈگری ہے، علماء کا اعتماد ہے تو پھر اس سے دین لو. اگر یہ نہیں ہے تو صرف فین فالوئنگ دیکھ کر دین اس سے لینے اور سیکھنے کی ضرورت. سمجھ آگے میری بات؟